ہمیں دیوار سے لگایا تو ملک نہیں تمہیں نقصان ہوگا۔ کراچی جلسے میں عمران خان کی للکار، خبردار کیا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ ہماری پرامن جدوجہد تبدیل ہو جائے۔ سوال اٹھایا میرا جرم کیا تھا، رات کو 12 بجے عدالت کھول دی۔ آج تک کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا۔ پاکستانی قوم سے غداری کی جا رہی تھی۔ جب ضمیر فروش خود کو بیچ رہے تھے تو کیا عدلیہ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ عدالت سے سوال ہے، ڈپٹی اسپیکر نے مراسلے کا ذکر کیا، اسے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ بھی کہا لوٹے عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، 20 کروڑ میں ضمیر بیچ دیتے ہیں اور حکومت گرانے کی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ عوام سے کہتا ہوں ان ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ حکومت کے خلاف مداخلت ہوئی یا سازش؟ عمران خان کا جلسے میں سوال، سازش ہوئی، عوام کا ہاتھ اٹھا کر جواب۔ عمران خان کہتے ہیں وزیر اعظم ملک کا باپ ہوتا ہے، قوم اس کے بچے ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے کہ قوم کو کسی اور کی جنگ میں نہ لے کر جاؤں۔ میں اپنے فوجیوں کو کسی اور کی جنگ میں شہید نہیں ہونے دوں گا۔ میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی پاکستان کی حقیقی آزادی ہے۔ ضروری ہے میر جعفر کی حکومت کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں۔ میں چیری بلاسم بوٹ پالش نہیں ہوں، اس ملک کا میر جعفر نہیں۔ دوستی سب سے کرے، غلامی کسی کی نہیں۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فارن فنڈنگ کیس ایک ساتھ سننے کا مطالبہ بھی کیا۔ یہ امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کا مراسلہ جو ہے، کیا کراچی کے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو پھر آؤ مل کر ساتھ دیں، ان مسلط کردہ حکمرانوں سے نجات پائیں۔ غیر ملکی مراسلے کے ذریعے امپورٹڈ حکومت لائی گئی، سب نے دیکھ لیا، آؤ مل کر اس مسلط حکومت سے نجات پائیں۔ شاہ محمود قریشی کا جلسے سے خطاب، کہا ثابت ہو گیا غیر ملکی مراسلہ سچا ہے، جوڈیشل کمیشن بنا لو، سچ سامنے آ جائے گا۔ شیخ رشید نے پیش گوئی کی، عمران خان 30 مئی سے پہلے ڈاکوؤں کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والا نسلی نہیں ہو سکتا۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں عمران خان کہیں تو آدھے گھنٹے کی کال پر کراچی بند کر سکتے ہیں، پہیا جام کر سکتے ہیں۔ فیصل واڈا نے کہا کہ مہاجروں کے نام پر مسلط ایم کیو ایم کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ یہ جنگ اب پی ٹی آئی یا ہماری نہیں، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ کراچی میں تحریک انصاف کا بڑا پاور شو، خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت عوام کا سونامی امڈ آیا۔ جوش و خروش عروج پر، سبز ہلالی پرچم اور پارٹی جھنڈوں کی بہار، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، شرکا نے یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا، ملک کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کا حلف بھی اٹھایا، ترانوں نے شرکا کا لہو گرمایا۔ جلسہ براہ راست دیکھنے کے لیے ملک بھر میں خصوصی انتظامات، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں بڑی سکرینز لگا دی گئی۔ کراچی سے خیبر تک، کشمیر سے گوادر تک، ملک کے کونے کونے میں عمران خان کی کال پر عوام کے مظاہرے اور احتجاج۔ لاہور، اسلام آباد، ملتان، گجرانوالہ میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ رحیم یار خان، محسن وال میں بھی احتجاج۔ جیکب آباد، میرپور خاص، حیدرآباد، مانسیرہ، لیاقت پور میں بھی مظاہرے۔ شرکا کا عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار، امپورٹڈ حکومت کے خلاف مہم جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ F9 پارک اسلام آباد میں جلسے سے مراد سعید کا خطاب، کہا پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، خود مختاری کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ فضل الرحمان امریکیوں کو کہتا ہے مجھے موقع دو، سندھ ہاؤس میں 15-20 ارب روپے لٹا کر حکومت بدل دی گئی۔ پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب، 197 ووٹ لے کر 21ویں وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ ووٹنگ کے دوران قاف لیگ اور پی ٹی آئی کا واک آؤٹ، وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا عمل یک طرفہ ہو گیا۔ صوبائی ایوان تقریباً 6 گھنٹے میدان جنگ بنا رہا۔ پرویز الہی تشدد سے زخمی، دوست مزاری کی بھی پٹائی، ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر پولیس کے ایوان میں انٹری، کئی ارکان کو حراست میں لے لیا۔ صوبائی اسمبلی میں جوتے، مکے، لاتیں چلتی رہیں۔ سیکیورٹی اہلکار اور ارکان بھی ایک دوسرے پر تھپڑ برساتے رہے۔ پی ٹی آئی کی خواتین ارکان اسپیکر ڈائز پر چڑھ کر بیٹھ گئیں۔ پرویز الہی انگوٹھوں کے اشارے سے حکومتی ارکان کو شاباش دیتے رہے۔
ایوان لوٹے لوٹے کے نعروں سے گونجتا رہا۔ پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی پر بدترین تشدد، نون لیگی ارکان نے بازو توڑ دیا۔ بیچ بچاؤ کے لیے آنے والوں کو بھی نہیں بخشا گیا، جو سامنے آیا اس کو مکے، لاتیں اور تھپڑ مارے گئے۔ تشدد کے تھوڑی دیر بعد پرویز الہی ایک بازو پر پٹی اور آکسیجن ماسک لگا کر سامنے آئے۔ سیکیورٹی اہلکار انہیں چیمبر سے باہر لائے۔ پرویز الہی کہتے ہیں حملہ سوچی سمجھی سازش کے تحت شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کروایا۔ آوازیں آ رہی تھی کہ اس کو جان سے مار دو۔ تشدد سے سانس رک گیا تھا، آکسیجن لگانی پڑی۔ حملہ آوروں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیں، اے اللہ مجھے انصاف دے، انہیں کبھی نہیں بخشوں گا۔ عثمان بزدار نے پرویز الہی کی عیادت کی۔ یہ ساری کارروائی حمزہ شریف نے خود تیار کی ہے اور اس کی ایما کے اوپر اور مجھ پر سیدھا حملہ کرایا انہوں نے۔ رانا مشہود نے نشاندہی کی کہ یہ کھڑے ہیں، یہاں سے اٹیک کر دو۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی اور تشدد، تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ ڈی ایس پی شہزاد منظور کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اقدام قتل، عمارت میں توڑ پھوڑ اور تشدد سمیت دیگر دفعات شامل۔ قافلے کے رہنما چودھری پرویز الہی تھانہ قلعہ گجر سنگھ پہنچے، کہا کہ ایف آئی آر کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے، دیکھتے ہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں۔ رانا مشہود کے کہنے پر مجھ پر حملہ کیا گیا، میرا بازو توڑ دیا۔ جہانگیر خانزادہ نے بھی وار کیا جو ایم پی اے عامر کو لگا۔ میں اسپیکر ہوں، وزیر اعلیٰ کا انتخاب جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی پنجاب اسمبلی میں محکمہ قانون کے افسران کے ساتھ ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر 18 اپریل کو اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد تحریک پر ووٹنگ کروانا چاہتے تھے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ اور محکمہ قانون کے اعلیٰ افسران نے 18 اپریل کے ڈپٹی اسپیکر کے طلب کردہ اجلاس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ ترجمان پنجاب اسمبلی کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی، اس پر ووٹنگ ہوگی۔ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بعد میں جمع ہوئی ہے، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی بعد میں ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر کے پاس اسپیکر کے اختیارات نہیں رہے۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے اسلام آباد سے دبئی کے لیے اڑان بھر لی۔ ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے دبئی روانہ ہوئے۔ شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے ایف آئی اے نے اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا۔ شہزاد اکبر کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر اسٹاپ لسٹ سے نکالا گیا تھا۔ میں راجہ پرویز اشرف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کے بلا مقابلہ اسپیکر منتخب، حلف اٹھا لیا۔ ایوان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کا عزم۔ بلاول بھٹو بولے، ماضی میں اسپیکر کی کرسی کی توہین ہوئی، ہاؤس کے ساتھ مذاق کیا گیا، سلیکٹڈ کو ہٹا دیا، اب امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ ادارے متنازع بنانے کی بجائے آئینی بنے تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فواد چودھری کہتے ہیں آدھی اسمبلی استعفیٰ دے چکی ہے، قومی اسمبلی میں اسپیکر کا انتخاب غیر قانونی ہے، یہ ڈرامہ ختم کر کے جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اور ہنگو میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA-33 پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری۔ پی ٹی آئی، JUI اور ANP کے امیدوار مد مقابل 3,18,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 210 پولنگ اسٹیشنز میں سے 110 حساس اور 77 انتہائی حساس قرار۔ نشست تحریک انصاف کے خیال زمان اور اورکزے کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।